بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحرائی عرب آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا، یہ بچے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو وہ بڑی مضطرب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا، حضرت کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کے گرد چکر لگانے لگی۔ پھر وہ اڑی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غذا تھی، جسے اس نے چوزوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئی اور اپنے چوزوں کے سامنے غذا ڈالی۔ اس منظر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام صحابہ اکرام نے دیکھا۔ رسول اکرم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے چوزوں سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، آج ہم نے ماں کی ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تم نے ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے، اللہ اس کی نسبت ہزاروں گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ جالینوس اپنے دور کا مشہور حاذق طبیب اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بھنورے کو کیوں پیدا کیا؟ اس غلیظ بھنورے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا کیں؟ کافی عرصہ جالینوس اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جالینوس اگرچہ خود بہت بڑا طبیب تھا، لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے اتباع نے بڑی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھ کا درد ختم ہونے میں نہ آیا۔ ایک دن ایک بڑھیا جالینوس کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے اکسیر ہے۔ جالینوس نے کہا، آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں۔ عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جالینوس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جالینوس نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا، گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھنورے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا، اس کے بعد میں نے اسے کوٹا اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جالینوس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا، جو کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں بگھار رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی یاوہ گوئیوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن میثم بھی وزیر کے دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا، جناب، اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا۔
ताकि कश्ती पर बैठकर आपके पास आ सकूं। मैंने देखा कि एक कश्ती किसी मल्लाह के बगैर चलती हुई दजला के किनारे आकर लगी। लोग उस पर सवार हुए। फिर कश्ती मुसाफिरों को लेकर दरिया में चल पड़ी। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों ने मुख्तलिफ घाटों पर उतरना था। कश्ती हर एक घाट पर गई और मुसाफिर अपने अपने घाट पर उतरते गए। फिर आखिर में उसने मुझे आपके महल के सामने आकर उतारा। इसके बाद आपके पास चला आया। जिंदीक ने जब यह दास्तान सुनी तो उसने चीख कर कहा, वज़ीर साहिब, इस शख्स की बातें सुनना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ये तो मुझे अहमक इंसान मालूम होता है। इसमें अक्लो फ़हम के नाम की कोई शय नहीं है। वज़ीर ने कहा, आपने ये कैसे फ़ैसला कर लिया कि ये अहमक है? जिंदीक ने कहा, जनाब, इससे बढ़कर और हमाकत क्या हो सकती है कि एक कश्ती मलाह के बगैर खुद ब खुद चलकर घाट पर आए और मुसाफिरों को उठाकर मुख्तलिफ घाटों पर उतारे, जबकि हम सब जानते हैं कि कश्ती लकड़ी से बनी हुई होती है। वो जमादात की एक शक्ल है। उसमें तो रूह है और ना अक्ल और ना ही एहसास है। आखिर एक कश्ती से ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि वो खुद ब खुद सफ़र करे और मुसाफिरों को उनकी मंज़िल मकसूद पर उतारे। अली बिन मिसम ने फरमाया, वज़ीर साहिब, अहमक मैं नहीं, ये खुद है। अगर एक कश्ती मल्लाह के बगैर सफ़र नहीं कर सकती तो खुदारा मुझे बताया जाए कि ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे भी तो जमादात हैं, उनमें भी रूह नहीं है। वो लाखों सालों से किसी मुदब्बर के बगैर अपने अपने मदार में कैसे गर्दिश कर रहे हैं और वो अपने मदार से क्यों नहीं हटते और वो मुसलसल लगी बंदी हरकत क्यों कर रहे हैं, जबकि कश्ती तो मल्लाह के बगैर नहीं चल सकती। आखिर ये कायनात का निज़ाम किसी मुहर्रक व मुदब्बर के बगैर कैसे चल सकता है? अली बिन मिसम की इस तकरीर से जिंदीक के हाथों के तोते उड़ गए। वो सख्त शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी की वजह से गर्दन झुका ली। फिर खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।